اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ طلبہ پہلے مفردات کے معنی لکھ لیں۔ کل میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ محرمات کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ 25 محرمات ہیں، یعنی 25 قسم کی عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ تو آج میں نے وہ آیات پڑھی ہیں اور ان کا حل لغات اور پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ ہوگی۔ یہ ان آیات میں یہ عمات واحد عمت پھوپھی اور اخواتکم من الرضاعہ، الرضاعتوں کے معنی ہوتے ہیں دودھ پینا۔ یہ سمیہ فتحہ اور ضربہ سے آتا ہے، رضعن رضاعتن رضان دودھ پینا۔ اور آگے ایک لفظ ہے امہات نسائکم وربائبکم، یہ ربائب واحد ربیبہ، یہ ربیبہ مربوبہ کے معنی میں ہے، پر اردہ ربا یرب ربن کے معنی ہوتے ہیں دودھ پینے تک بچے کی پرورش کرنا، اور بھی کئی معنی ہیں۔ تو ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ کسی نے کسی عورت سے شادی کی اور وہ عورت اپنے ساتھ لڑکی لائی کسی دوسرے شوہر سے، اب یہ لڑکی بعد والے شوہر کی پروردہ ہے، اس کی ربیبہ ہے۔ اور حجور، یہ حجور حجور کا معنی ہے یہ الحجر الحجر والحجر، اصل معنی اس کا ہوتا ہے رکاوٹ، بلکہ یہ پرورش کے معنی میں بھی بولتے ہیں عربی میں، انہو نشا فی حجر فلان، اس کی پرورش فلاں کے آغوش میں ہوئی۔ تو حجور واحد حجر 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 یہ تینوں لفظ ہے۔ اور حلائل لفظ اس میں آ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ، یہ جناح کے معنی گناہ، اسم گناہ۔ اور وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، حلائل واحد حلیلہ، حلیلہ کا معنی ہے بیوی، اور حلیل معنی شوہر۔ اور اسلاب تو حلائل الابنا یعنی بہو، اسلاب واحد صلب، اس کا معنی ہے ریڑھ کی ہڈی، نسل۔ اور وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حل لغات کے بعد اب طلبہ آیت کریمہ کی تفسیر سن لیں، ترجمہ۔ تم لوگوں پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، سگی مائیں مراد ہیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں،
تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی لڑکیاں یعنی بھتیجیاں، تمہاری بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ یہ اب تک ذکر تھا محرمات نسبی کا، اب یہاں سے محرمات رضائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمہاری وہ مائیں جن کو تم نے دودھ پلایا ہے، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں۔ یہ اخواتکم من الرضاعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ 7 قسم کے محرمات رضائی ہیں، اس لیے کہ رضائی بہنوں کی حرمت کی جو وجہ ہے وہی حرمت کی وجہ جو میں نے ذکر کیا تھا، 7 رضائی عورتیں، تو رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، تو یہ سب شامل ہے اس میں۔ اور وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس۔ میں نے بتایا تھا کہ محرمات مصاہرت بھی 4 ہیں، محرمات مصاہرت 4 ہیں۔ امہات الزوجات یعنی بہویں، اور ربائبکم، یہ ربائب مدخولہ بیوی کے پہلے شوہر سے لڑکیاں۔ ربائب تو تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم لوگوں نے دخول کیا ہے، خلوت صحیحہ ہوئی ہے، جمع ہوا ہے۔ یہاں یہ مطلب ہوا کہ جیسے آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور وہ عورت اپنے ساتھ لڑکی لائی ہے، شادی کرنے کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، جمع نہیں کیا ہے، اور کسی وجہ سے اس نے طلاق دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی شخص اپنی اس بیوی کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے جو لڑکی کسی اور شوہر سے ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے اللاتی دخلتم بہن، یہ جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے، اور جن عورتوں کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے تو ان کی لائی ہوئی لڑکی سے کوئی آدمی شادی کر سکتا ہے۔ وحلائل ابنائکم، اور یہ تمہارے لڑکوں کی بیویاں یعنی بہویں۔ محرمات مصاہرت میں نے بتایا تھا کہ 4 ہیں، تو امہات الزوجات ساس یعنی خوشدامن، اردو میں فارسی میں ساس کو خوشدامن کہتے ہیں۔ ربائب مدخولہ بیوی کے پہلے شوہر سے لڑکیاں۔ حلائل الابنا، یہ بہویں لڑکوں کی بیویاں۔ اور الجمع بین الاختین، 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا۔ یہ 4 محرمات مصاہرت ہیں۔ اور میں نے پھر ذکر کیا تھا کہ حدیث کی روشنی میں اور بھی کچھ محرمات ہیں۔ حدیث کی روشنی میں جب تک کسی کی بیوی اس کی عقد نکاح میں ہے تو اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی، اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور مذکورہ محرمات کے علاوہ منکوحۃ الاب، باپ کی بیوہ، یعنی ایک تو حقیقی ماں ہے وہ نہیں، سوتیلی ماں سے آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے، اس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اس طرح سے 24 ہو گئے، اور آگے ذکر آ رہا ہے المحصنات کا، شادی شدہ عورتوں کا۔ تو یہ وحلائل ابنائکم،
اور تمہارے لڑکوں کی بیویاں وہ لڑکے جو تمہاری صلب سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، یعنی حقیقی لڑکے ہوں، جیسے کوئی کسی کا حقیقی لڑکا ہے، حقیقی لڑکے کی بیوی یعنی بہو، یہ بھی آدمی کے لیے حرام ہے۔ وان تجمع بین الاختین، اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، جیسے آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور پھر اس کی سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آدمی نے کسی عورت سے شادی کی ہے، اس عورت کو طلاق دے دی، عورت مر گئی، پھر اس کی بہن یعنی سالی سے آدمی شادی کر سکتا ہے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا، یعنی یہ جو جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے ان حرام عورتوں سے شادی کی ہے، طلاق دے دینا چاہیے، ان کو طلاق دے ہی دیں گے اور گنہگار نہیں ہوں گے وہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل کیا ہے اس حکم کے خلاف اگر پہلے سے کسی نے عمل کیا ہے تو اللہ نے اس گناہ کو معاف کیا۔ الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور آگے پھر یہ المحصنات، یہ 25 نمبر کی عورت ہیں، شادی شدہ عورتیں، تو اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ میں یہاں ایک بات ذکر کر دوں، یہ جو رضاعت کے حوالے سے 7 طرح کی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، رضاعت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے، یہ 7 طرح کی عورتیں، رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں۔ یہ رضاعت کے معنی ہوتے دودھ پینا۔ یا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ رضاعت کے احکام و آداب کیا ہیں، اس کی تفصیل طلبہ پڑھیں گے کتاب الرضاع میں، حدیث میں۔ یہاں میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ کون سی رضاعت اور کس رضاعت سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے، تو اس کی تفصیلی احکام تو بہت ہے، میں 2 باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ، اگر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ پی لے مدت رضاعت میں، مدت رضاعت 2 سال ہے، 2 سال بچے دودھ پیتے ہیں، تو مدت رضاعت میں جب تک کہ کوئی بچہ کھانا نہ کھاتا ہو، اگر مدت رضاعت میں دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے ویسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلق رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بھی کافی مختلف ہی ہے۔ علماء احناف کے ہاں تو مطلقاً دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تو آیت کریمہ میں مطلق ذکر کیا گیا رضاعت کا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ رضاعت کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ عشر رضاعت نسخنا ب5 رضاعت، یعنی پہلے عشر رضاعت کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی، اس کو منسوخ کر دیا گیا 5 رضاعت کے ذریعہ۔ گویا قرآن کریم میں یہ آیت اتری تھی 5 رضاعت، یعنی 5 رضاعت یحرمنا، 5 مرتبہ کا دودھ پینا حرام کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت تھی، لیکن یہ اس کا حکم باقی ہے، لیکن تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اصل میں قرآن کریم میں کئی طرح کی آیات ہیں، بعض آیات ہیں کہ جن کی تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہے، بعض آیات ہیں کہ جن کی تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے، بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا حکم بھی منسوخ ہے اور تلاوت بھی منسوخ ہے۔ علوم القرآن کے تعلق سے مستقل بحث ہے، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ رضاعت 5 رضاعت کے تعلق سے آیات کا نزول ہوا تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو 5 رضاعت نے منسوخ کر دیا 5 رضاعت کو۔ تو اہل الحدیث کا اور اکثر لوگوں کا مذہب یہی ہے کہ 5 بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔
اچھا 5 بار دودھ پینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جیسے بچے نے کسی عورت کا پستان اپنے منہ میں ڈالا اور دودھ پیتا رہا، اس کے بعد چھوڑ دیا، حاضی رضعۃ واحدہ، یہ ایک بار کا پینا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ کسی عورت کے پستان منہ میں لے اور پی کر کے چھوڑ دے، تو یہ دوسری رضاعت ہے۔ تو یوں ہی جو ہے مطلقاً دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض احادیث میں ہے کہ وہ رضاعت حرمت کا سبب ہے ما فتق الامعاء، یعنی جو آنتوں کو پھاڑ دے، جو بھوک کو مٹا دے، جس کے اثرات آنتوں میں چلے جائیں۔ بہرحال یہ ایک مستقل بحث ہے کہ کس رضاعت سے کس دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ تو یہ اس کے بارے میں 2 چیز ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مدت رضاعت میں کسی کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے ہیں، اور کبھی جیسے کسی عورت نے، ایک عورت گئی کسی کے گھر، اس کا بچہ رو رہا ہے اور اس نے بچے کو تسلی دینے کے لیے اس کا پستان منہ میں ڈال دیا اور تھوڑا سا دودھ پی لیا، اس کے بعد چھوڑا دیا۔ ایسی رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اس رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو 5 بار پینا ہو۔ تو یہ بات مرود رہے، امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع، تو یہ رضاعت سے تعلق سے بات ہے۔ البتہ حنفیہ کیا یہ کہ مطلقاً رضاعت سے حکم ثابت، رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارضعنا، الرضاع استعمال کیا گیا ہے مطلق، اس میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیے حدیث و سنت قرآن کریم کی شرح و تفسیر ہے۔ السنہ بمنزلۃ الشرح و تفسیر للقرآن الکریم، سنت نبوی قرآن کریم کے لیے شرح و تفسیر ہے، لہذا احادیث سے صرف نظر کرتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں کہ قرآن نے ارضانہ استعمال کیا ہے، رضاعت استعمال کیا ہے، اس میں 3 بار یا 4 بار یا 5 بار کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن حدیث کا مطالعہ کیا جائے گا تو اس سے معلوم ہوگا کہ 5 بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن کریم میں بہت سے ایسے احکام ہیں کہ ان کا ذکر مطلقاً کیا گیا ہے۔ اب جیسے نماز پڑھو، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ کیسے ادا کی جائے، صلاۃ کے ارکان کیا ہیں، صلاۃ کے مستحبات کیا ہیں، اور ظہر کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی کئی رکعتیں ہیں، یہ سارے تفصیلی احکام حدیث سے معلوم ہوں گے۔ یا جیسے زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی، اور سامان تجارت میں کیسے زکوٰۃ نکالی جائے گی، غلوں کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، اور سونے چاندی میں زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، جانوروں کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی۔ آخر یہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ آدمی یہ کہہ کر کے ٹال نہیں سکتا ہے کہ بھائی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حنفیہ کے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ وہ یوں ہی خام خواہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کے سبق میں یہ 24 قسم کی جو محرمات ہیں ان کا ذکر ہو گیا ہے۔ آگے والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔